والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اواجبتم من جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون فکذبوہ فانجیناہ والذین معہ فی الفلک وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الرسل۔ اواجبتم من جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا لعلکم ترحمون۔ فرمایا تانوں یہ گل عجیب لگدی ہے کہ اللہ دی طرفوں نبوت اور اللہ دی طرفوں کتاب اور نصیحت اور احکام اور دین تواڈے وچوں ہی ایک بندے تے نازل ہو گیا۔ تانوں یہ گل عجیب لگدی ہے کہ ایک بندے نال اللہ پاک کلام فرمائندا، اس نو ساریاں گلاں دسدا، اگوں سانوں او دسدا، تے بندہ تے ساڈے وچوں ہی ہے، ساڈے جیسا انسان ہے۔ لیکن تسی اس گل تے غور نہیں کردے کہ ہر بندہ تے اس استعداد دا نہیں کہ وہ براہ راست اللہ کریم نال مخاطب ہو سکے۔ لہذا اللہ کریم نے اپنے بندیاں نو نصیحت کرنے واسطے تخلیقی طور تے انبیاء نو وہ قوت دے کے اور استعداد دے کے گناہ تو معصوم بنا کے پیدا فرمایا اور نبوت واسطے منتخب فرما لیا۔ اس دا ایک کرم کیا کم ہے کہ تواڈے وچوں ایک تو ساڈے جیسے انسان نو جس تو استفادہ کرنا تواڈے واسطے بہت آسان ہے۔ اگر جن یا فرشتہ ہوندا تو انسان اس تو کس طرح مستفید ہوندے۔ لہذا اللہ کریم دا یہ احسان بہت عظیم ہے کہ اس نے تواڈے وچوں ایک تو ساڈے بھائی نو، تواڈے جیسے انسان نو نبوت دی عظیم نعمت نال سرفراز فرمایا۔ اور پھر او تانوں لینذرکم، جڑی غلطی تسی اج کرتے ہو اور اس دا نتیجہ مرنے تو بعد سامنے آنا یا میدان حشر سامنے آنا، اس دی اطلاع اج دے رہا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اور کتنا بڑا خیر خواہ ہے وہ بندہ اللہ دا تواڈا کہ جڑا نقصان تانوں اس ویلے پتہ لگنا جس ویلے دی تلافی دا موقع نکل چکا ہو۔ وہ گل وہ تانوں اج دس رہا، خطرے تو آگاہ کر رہا کہ اے کام نہ کرو، اس دے وچ اے نقصان ہو سی۔ اور ولتتقوا، اور تانوں تقوی دی راہ دس رہا، تانوں ایسا طریقہ دس رہا کہ تہاڈا اللہ کریم دے نال تعلق ہو جائے، ایمان دا، اطاعت دا، محبت دا، اور اللہ کریم دیاں رحمتاں تسی وصول کرنے دے قابل ہو جاؤ، ولعلکم ترحمون، تاکہ تہاڈے تے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوں۔ فکذبوا، انہوں نے انکار کر دیتا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت فرمائی، اور اللہ دا نبی، اللہ دا ہر نبی جڑا اس دی کلام وچ برکت ہوندی، نور ہوندا، کشش ہوندی، لطف ہوندا، لیکن سوال یہ ہے کہ کسی دی قوت سماعت ہی نہ ہوئے تو اس دے سامنے بہت خوبصورت آواز دا بھی کیا فائدہ، اس نے کیا پتا کہ ہے۔ اسی طرح دل مردہ ہو جائے تو پھر نبی دی برکات اور جڑے انوارات نبوت اور برکات نبوت کا قلوب نبوت جو جڑے مترشح ہوندے اور چار دانگ عالم نو منور کرتے، وہ دل جے انا ہو گیا، دل دی زمین شور ہو گئی، اس تے بارش ہوندی رہے تو اور شور ود سی۔ لہذا فکذبوا، انکار تے مصرے، اور 950 سال وہ محنت کرتے رہے، انکار کرتے رہے۔ آخر نتیجہ کیا ہوا؟ فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، اساں نے حکم دیتا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اس تے بھی یہ لوگ مذاق کر دے کو گزر دیتا دے تھکو سہرا دیا رہتا تے ان کشتی چلان گے، کشتی پہ بنا دیں، جہاز پہ بنا دیں، لیکن پھر طوفان آیا اور اتنا سیلاب آیا کہ زمین کا ذرا ذرا غرق ہو گیا، بڑے بڑے پہاڑ زیر زمین چلے گئے، اور انہیں لوگ بچ سکے جڑے کم و بیش 80 دے قریب مرد و زن جڑے نوح علیہ السلام کشتی سوار ہو گئے۔
انہوں نے نجات ملی جڑے انہوں نے نال سوار ہو. اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور جڑے لوگ ساڈے احکام دا انکار کر دے سارے غرق کر دیتے گئے، تباہ کر دیتے گئے. انہم کانوا قوما عمین، فرمایا یہ انہاں دی قوم ہے، انہاں دی نظر ختم ہو چکی. ہوں دیکھا جائے تو ظاہری آنکھ دینے وہ نہیں ہے، بظاہر تو نہ کوئی بھی نہ سب نو سارا کوئی دستا ہے، دنیا دی زندگی تو خیری میری انہوں دی اکھی ہیں. لیکن جیڑی اکھ نبی نو پہچانے نہیں، جیڑی اکھ آخرت یقین نہ رکھے، عظمت الہی دا اقرار نہ کرے، جیڑی اکھ آخرت نو نہ دیکھ سکے، اور اگر اس نو مشاہدہ نہیں تو کم از کم تعلیمات نبوت تو یقین ہوئے. اگر یہ بھی نہیں تو اللہ دے نزدیک تو اس اکھ دا نہ ہونا برابر ہے، وہ انی ہے. اس قوم نو انا آکھا گیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہود، پھر انہوں تو بعد عاد آگئے. مفسرین کرام لکھتے ہیں عاد اور سمود دو بھائیے، اور نوح علیہ السلام دی پنجویں پشت، اور انہوں نے بیٹے سام دی اولاد ہے. اور یہ بڑے بڑے طاقتور، بڑے تنومند، بڑے صحت مند اور بڑے قداور لوگ ہیں. جس لئے عاد آئے انہوں نے پھر دنیا آباد کی تھی، تو بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، بڑی انہوں نے محنت کی تھی اور دولت کمائی، پھر زمین آباد کی تھی، باغات لائے، کھیتیاں ہوئیاں، اللہ پاک رحمت دیاں بارشاں دیتیاں، بڑے سرسبز و شاداب اور بہت سوکھے ہوئے. اس لیے فراخی آئی دنیا دی، تے نال خواہشات بدیاں، خواہشات دی پیروی واسطے پھر انہوں نے رسومات بنائیاں، اور اس طرح دین تو دور ہوندے چلے گئے. کفر و شرک آ گیا، بت پرستی آ گئی. چنانچہ رحمت الہی نے انہوں نے رہنمائی تو معروم نہیں رکھیا. حضرت ہود علیہ السلام جڑے اسے قوم عاد دے ایک فرد ہے، اور انہوں دی برادری دے بندے، انہوں نے نبوت نہ سرفراز فرمایا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پہلی گل ہر نبی نے یہ کیتی ہے، اور سب تو وڈی گمراہی جڑی وہ شرک ہے. اور ہر نبی دی پہلی دعوت اور ہر نبی دے کلمے دا پہلا جز یہ ہے لا الہ الا اللہ. انہوں نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو، اور اللہ تو سوا کوئی تواڈے واسطے ایسا نہیں جس دی عبادت کیتی جائے. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تو سوا تواڈے واسطے کوئی معبود نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جس دی عبادت کیتی جائے. اللہ واحد لا شریک ہے، جڑا ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ واسطے ہے، جڑا کسی دا محتاج نہیں، جس نے ساری مخلوق پیدا کی تھی اور ساری مخلوق نو چلا رہا، انہوں نے ضرورتیں پوریاں کر رہا، انہوں نے پروان چلا رہا. وہ واحد لا شریک. افلا تتقون، سو اس گل دا خوف نہیں ہوتا کہ اللہ نو چھوڑ کے بتاں دی یا مفروضیاں دی پوجا کرنے لگ پوندے. قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وَإِنَّا نَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وہ ہوتا ہی بھی جس نے گمراہی پھیل دی ہے تو اس نے پھیلانے والے بعض لوگ ہوتے ہیں قوم میں جنہ دا مالی یا مادی فائدہ ہوتا اس سے، اور انہوں نے مادی فوائد حاصل ہوتے ہیں. وہ اس طرح کی رسومات ایجاد کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ تو ایثار کرن، پیسے دیں تو وہ پیسے لینے تے ہوتے ہیں. یہ بڑی عجیب گل ہے، اور اج بھی چل رہی ہے کہ سارا ملک جڑا وہ پیسے دینے تے ایک بندہ وچ مشکل کشا بنیا بیٹھا، وہ انہوں کو پیسے لینے تے. انہوں نے دو طرح دے، ایک تو انہوں نے مالی فائدہ پہنچتا ہے، دوسرے لوگ انہوں نے اطاعت گزار بن دے تو وہ بڑی انہوں نے ایک اپنی چھوٹی جی ریاست بن دی کہ کچھ لوگ انہوں نے مرضی تو بغیر گل بھی نہیں کرتے. انہوں نے پھر بڑی تکلیف ہوتی، پھر وہ مالدار بھی ہو گئے پیسے لوگوں کو لے لے کے. سو فرمایا قال الملأ الذین، کافران دے جڑے لوگ انہوں نے سردار اور پیشوا بن گئے اور مالدار بن گئے، وہ آکھن لگے انا لنراک فی صفاحۃ. بھی دیکھو ہود بھائی، بھئی باپ دادا ساڈا ایک کم کردہ آیا، ساڈے بیمار اسے گل نہ شفا یاب ہوندے رہے، ساڈیاں مصیبتاں انہاں بتاں دی پوجا نال دور ہوندیاں رہیاں، ساڈیاں ساریاں ضرورتاں اسی طرح اسے مذہب نال اور اسے طریقے نال پوریاں ہوندیاں رہیاں. اج کس طرح تسی آتے ہو بھئی ساڈا باپ دادا چلا ہے جس نے یہ سارا کچھ اساں دیتا، تے اسی موروثی طور تے کیا ساڈی اولاد ہونا بند ہو گئی ہے؟ ساڈے بیمار وال نہیں ہوندے، ساڈے تے بارشاں نہیں ہوندیاں، ساڈیاں کھیتیاں نہیں ہوندیاں، ساڈے کو مال دولت دی
کہ سب کچھ اساں اس پرستش نات سی یہ بت اور یہ جڑیاں چیزاں ساڑیاں یہ تو ساڑی پوری کر رہی ہیں اور پتہ یہ لگتا ہے تو پاگل ہو گیا تینوں نے گلاں دی سمجھ نہیں ہوندی انا لنراک فی صفاحت تو یار پاگل ہو گیا تیرا دماغ خراب ہو گیا تو جلا ہو گیا تینوں نہیں سمجھ آ رہی کہ ساڑے پیو دادے تو یہ آ رہی ہے اساں اپنے پیڑے کولے لیا اور ساڑے سارے کام اسی طرح ہوندے پے دنیا دے وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور اگر تو پاگل نے پوری ہوش مارنا ایک گل پہ کرنا تو پھر تو جھوٹ بولتا پیا تو خام خواہ ایک گل بنا لی اپنے کو تانا اللہ نے حکم بھیج دیتا اللہ نے حکم بھیج دیتا اور سارے مذہب دی تو تردید کر رہے قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ انہوں نے فرمایا قوم میں پاگل نہیں ہے اور نہ پاگل پن میں ڈکدا میں جڑی گلاں پہ کرنا ہے پاگل کر دے مینوں تو اللہ نے جڑا سارے جہانہ دا رب ہے جڑا رب العالمین ہے اس نے اپنا رسول بنا کے تہاڈی طرف بھیجا اور جو کچھ میں گل پہ آکھنا یہ دانش ہے پاگل پن تو تسی گرفتار اور یہ موج ہے کہ ہر پاگل خود نو صحیح سمجھدا دوسرے پاگل سمجھدا تو تسی من حیث القوم پاگل پانے اور جھڑپ پہ گرفتار اور میں پاگل ہے تو میں اللہ کا رسول ابلغکم رسالات ربی میں تو اللہ کا پیغام تانوں پہنچا رہا میں کوئی گل کوڑو جوڑ کے کوڑو گھڑ کے نہیں تانوں دس رہا میں تانوں او گلاں دس رہا جڑیاں رب العالمین نے میں حکم دیتا کہ تو ساڈے تک پہنچائیں وانا لکم ناصح امین میں تانوں نصیحت پہ کرنا اور میں امین اللہ دی گل دا میں اسے نہ کمی کر سکتا نہ بیشی کر سکتا یہ میری ذمہ داری ہے میں اللہ دا رسول اور میں پوری امانت داری دے نال حرف بحرف او گل تانوں پہنچا رہے ہیں جیڑی اللہ رب العالمین میں نے پہنچانے کا حکم دیتا اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ فاذکروا علی اللہ لعلکم تفلحون اور تو ساڑھے وچوں کی بندے تے اللہ دا کلام نازل ہو گیا اور اللہ نے اس نے اپنا نبی بنا لیا اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم تسی اس گل تے حیران ہو کہ تواڈے اللہ دی طرفوں نبوت آ گئی ایک بندے تے جڑا تواڈے وچوں آ اور او تانوں آخرت دیاں خبراں دے رہا اور او تانوں بڑے دور دی گل دس رہا تانوں یہ گل بڑی عجیب لگ رہی تو اس گل نو بھی یاد کرو تواڈے تو پہلے ایڈا لمبا فاصلہ تو کوئی نہیں نا پنجویں پوچھتے چ نوح علیہ السلام دی کیا نوح علیہ السلام اللہ نے نبوت نہیں دیتی پھر کیا قوم نے یہ گل انہاں نہیں آکھی بھی تو ساڈے جہا بندہ یار تے ساڈے وچوں کتھوں تو نبی آ گیا اور اسی ٹھیک پہ کرنے ہیں تو پاگل ہو گیا پھر اس کا نتیجہ تانوں یاد نہیں کہ صرف وہ لوگ بچے جنہاں نوح علیہ السلام دی گل منی باقی سارے غرق ہو کے تباہ ہو گئے اور تانوں اللہ نے وجعلکم خلفاء من بعد قوم نوح علیہ السلام تو بعد انہاں اجڑی ہوئی بستیاں تے تانوں پھر آباد کیتا اور پھر وہ کھنڈر تو آباد کیتے پھر تانوں اس نے شادابی ترقی فراخی دیتی قوت دیتی زادکم فی الخلق بسطۃ اور تانوں وجود بھی بڑے بڑے طاقتور اور بڑے مضبوط بھی دیتے اور تہاڈی قوم نو پھیلایا بھی بہت اور بہت دور تک تسی پھیل گئے افرادی قوت بھی تہاڈی زیادہ ہو گئی بندے بھی بڑے تنومند ہو گئے لیکن یہ ساری گل کیا انہاں اجڑیاں ہوئی ہیں بستیاں دے کھنڈرات تے نہیں ہوئی انہاں یہ گل نوح علیہ السلام نو آکھی اس کا نتیجہ کیا ہویا جڑی آج گل تسی من پہ یاد ہو فذکروا علی اللہ اللہ دی نعمتاں یاد کرو اللہ نے تواڈے تے کتنا انعام فرمایا اس گل نو یاد کرو اللہ دا احسان یاد کرو لعلکم تفلحون اللہ دی نعمتاں یاد کر کے اس دا شکر ادا کرو تاکہ تسی کامیاب ہو سکو قالو اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا وہ آخر لگے تسی اس واسطے آئے ہو کہ جو کوئی ساڑا پیو دادا کرتا رہا وہ سارا چھوڑ دئیے تے اللہ واحد لا شریک دی عبادت کرنے لگ پئی یہ نویں گل تساں کتھوں کر گئی تہاڈی گل من لئیے تے جڑا باپ دادا کردا ہوندا وہ سارے پاگل ہے انہاں سارے نوں چھوڑ دئیے اور انہاں سارے نوں کافر من لئیے کس طرح ہو سکدا کہ اسی تہاڈے آکھے لگ کے اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ اس واسطے مبعوث ہویا کہ اسی ایک اللہ دی واحد لا شریک دی عبادت شروع کر دئیے ونذر ما کان یعبد آباؤنا تو باپ دادا جڑا ہن تئی کردا وہ سارے چھوڑ دئیے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین اگر تو سچا نا
تو جنہ عذابہ نے تو آسان ڈرانا جی عذاب آ جائے گا تو زمین دس جاؤ گے تو آسمان تو عذاب آ جائے گا، نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی تو یہ ہو گیا، تو وہ بھائی تو عذاب لے آ کہ اللہ نو آکھو بھیج دے عذاب، ویک لساں عذاب بھی آیا تو ویک لساں ساڑھے کو اتنے وسائل اور اسباب ہیں کہ عذاب نو آن دے ایسے مقابلہ کر لساں، اور بلکہ اگر سچا تو عذاب لے کے آپ پھر ویکھیے تو صحیح۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب، انہوں نے فرمایا تھوڑے تے عذاب آیا ہوا تو سمجھ نہیں پی ہوگی۔ قال قد وقع علیکم من ربکم، تھوڑے تے عذاب تو آ چکا اللہ دی طرف، تھوڑے رب دی طرف، یعنی بندہ جس لئے گناہ غرق ہو جائے تو گناہ وچ غرق ہونا بھی بہت بڑا عذاب ہے، نتیجہ تن عذاب تباہی آئے گی۔ تو تسی جس لئے کفر و شرک اور برائی غرق ہو چکے ہو تو عذاب تو تھوڑے تے اگے موجود ہے، تھوڑے تے آ چکا، قد وقع تھوڑے تے واقعہ ہو چکا، عذاب تو آ چکا تھوڑے تے، رجس و غضب، اللہ دا غضب اور اللہ دی طرف محرومی تھوڑے تے تنازل ہو چکا۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، کمال ہے تساں جڑے تواڈے باپ دادا نے اور تساں فرضی نہ گھڑ لیں انہاں دے واسطے میرے نال جھگڑا کر دے، اور اللہ رب العزت دی عظمت نو مننے تو انکار کر دیو، اور انہاں نامہ دی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی تھی، کسی نبی نے انہاں دی گل نہیں کی تھی، کسی پہلے دین جنہاں دا تذکرہ نہیں، کوئی انہاں دی حیثیت نہیں، کوئی انہاں تے دلیل نہیں، کوئی انہاں تے کسی نے کوئی ثبوت نہیں انہاں دا۔ پھر یہ کرو اگر تساں خواہ مخواہ عذاب دی تمنا رکھ دیو، فانتظروا انی معاکم من المنتظرین، سمجھا، پھر تسی انتظار کرو، حقیقتاً تو عذاب تواڈے تے واقع ہو چکا، جس ویلے سانو کفر تو توبہ دی توفیق نصیب نہیں، شرک تو توبہ دی توفیق نصیب نہیں، اور گناہ تو توبہ دی توفیق نصیب نہیں، تے اصل عذاب تے یہ ہے کہ کسے نو کفر و شرک اور گناہ اتنا غرق کر دیتا جائے کہ وہ واپس نہ آ سکے، اس کا نتیجہ کسی ویلے بھی ظاہر ہو سکتا، جی دنیا تے نہ ہویا تو موت آئی تو ظاہر ہو جائے گا، تو آخرت بھی ظاہر ہو جائے گا، لیکن تسی اگر دنیا تے ہی منگنا چاہتے ہو تو انتظار کرو، میں بھی تہاڈے نال انتظار کرنا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک فرمایا سونا دی نسل منقطع کر دیتی، تباہ کر دیتے جڑے ساڈی آیات تے انکار کرتے اور ساڈا ایمان نہیں لے آندے۔ خیری میری بڑے بڑے جوان بڑے بڑے تکڑے بندے اللہ نے ایسے طوفان بھیجے کہ تباہ و برباد ہو گئے، اور انہوں نے ہر شے جڑی تباہ ہو گئی، جانور انسان کوئی شے باقی نہ بچی۔ ہوا جڑی زندگی دا سبب بھی انہاں واسطے موت دا سبب بن گئی، اور ہود علیہ السلام نے چھوٹا جہا ایک مکان بنا کے ایک جگہ مقرر کر دی تھی، جڑے لوگ انہاں تے ایمان لائے اس جگہ تے جمع ہو گئے، باہر طوفان اور تیز آندیاں اور بڑے بڑے جوانوں گرانڈیل جوانوں جانوروں زمین تو اڑا کے فضا چ لے ویندے تو پٹک پٹک کے مردے تباہ ہو ویندے پرخ چوٹ ویندے، لیکن اس دائرے دے اندر وہی ہوا ابر رحمت بن کے تو مزے دی چلتی پئی، اور لوگ اس بہ کے ویکھتے رہے، ہر شے تباہ و برباد ہو گئی اور کچھ نہ بچیا۔ وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، جڑے ساڈا انکار آیات دا آیاتنا ساڈے احکام دا انکار کرتے انہاں دی اصل نسل ہی تباہ کر دیتی، کوئی انہاں چوں نہ بچیا۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور اس واسطے نسل تباہ کی تھی کہ آئندہ بھی انہاں چوں کسے دے ایمان آنے دی امید نہیں ہے۔ یعنی گناہ دی ایک حد یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ جرم کردہ کردہ اس حد تے چلا رہتا کہ آئندہ اس دی نسل چو بھی کوئی نیک بندہ پیدا نہیں ہوتا، اور انہوں تو بھی کسی خیر دی توقع نہیں ہوتی۔ جس طرح نوح علیہ السلام نے بدعا فرمائی ہے نا، تو فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم لم یلدوا الا فاجرا کفارا، یا اللہ انہاں کافروں چو کسے ہکن بھی زمین تے بسدا نہ چھوڑ، اگر تو انہاں چھوڑ دیتا تو انہاں دی جڑی اولاد ہوئی وہ بھی فاسق و فاجر اور کافر ہو سی۔
یعنی گناہ دا ہے کہ یہ بڑا عجیب اثر ہے کہ ودا ودا اس طرح سیاہی دل تے اور اس طرح ایمان تو دور لے وینا کہ اگو اس بندے دی جڑی نسل چلتی ہے اسے بھی ایمان والا بندہ کوئی نہیں پیدا ہوندا اور نیک کوئی نہیں پیدا ہوندا، بدکار اور بے دین اور بے ایمان پیدا ہوندے۔ فرمایا اتھے بھی الذین کذبوا بآیاتنا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، جڑے ساڈے آیات کا انکار کردے انہاں دی اصل نسل ہی ختم کر دیتی۔ یا اللہ انہاں دا جرم کیتا، آئندہ نسل کیوں ختم کر دی؟ فرمایا وما کانوا مؤمنین، اس واسطے کہ انہاں تے ایمان دی کوئی توقع ہی نہیں ہے کہ توبہ کر سکے، اتنے دور جا چکے، اور انہاں دی نسل بھی اس واسطے قطع کر دیتی کہ انہاں چکے سے ایماندار دے پیدا ہونے دی کوئی توقع نہیں ہے۔ یعنی گناہ صرف ایک بندے متاثر نہیں کرتا، گناہ اس بندے نو متاثر کرتا، اس دے ماحول نو متاثر کرتا، اس زمانے نو متاثر کرتا، اس عہد نو متاثر کرتا، کائنات نو متاثر کرتا، اور آنے والی نسلاں بھی متاثر کرتا۔ اسی طرح نیکی دا بھی اثر ہونا، اور خوش نصیب ہونے نو لوگ جڑے جنہاں نو نیکی نصیب ہوندی ہے، نیک خاندان نصیب ہوندے، نیک والدین۔ کوئی بڑا ہی بدبخت ہوئے جڑا پھر نیکاں دے گھر پیدا ہو کے بھی بدکار ہو جائے، وہ بہت ہی بڑا بدبخت ہونا۔ اللہ کریم برائی تو اور بدبختی تو پناہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔